سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ألم يجدك يتيما فآوى، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم سو ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے پایا آپ کو ناواقف سو اس نے رہنمائی کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اس نے پایا آپ کو کم مال والا، فَأَغْنَى، پھر آپ کو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم کو بالکل مت دبائیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سائل تو اس کو مت جھڑکیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی اللہ رب العالمین کی نعمتیں سو ان کو بیان کیجیے۔ اس سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، بلکہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں، ان ساری صورتوں میں اکا دکا صورتیں ہیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، باقی زیادہ تر صورتوں میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ اس کا آغاز ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کتاب بے مثال ہے۔ تو آخر ہو رہا ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے تو وہ اس بات پر کہ صاحب کتاب بھی بے مثال ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی بہت بلند ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر تک جتنی صورتیں ہیں، ہر صورت کے ساتھ تکبیر پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے الفاظ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یوں لکھے ہیں کہ ہر صورت کے بقول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صورت کے شروع میں، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صورت کے آخر میں یہ کلمات کہے جائیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمام حضرات ایک دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سورۃ الضحیٰ سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک ہر سورت کے ساتھ شروع میں یا آخر میں اس تکبیر کا ایک دفعہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حالتوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ کی 3 حالتیں تھیں، اللہ پاک نے آپ پہ 3 انعام فرمائے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو 3 ہی حکم ارشاد فرمائے۔
میرے محترم دوستو، گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوگا، ترقی کے اعتبار سے، عروج کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، دنیاوی معاشی حالات کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کا ہر آنے والا دن وہ گزشتہ دن سے بہتر ہوگا، آپ آگے کو جائیں گے۔ جیسا کہ مشرکین نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ جس خدا نے آپ پہ وحی بھیجی تھی اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے یقین دہانی کرائی کہ کوئی ناراضگی نہیں، کوئی اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر، اچھا اور بڑھیا ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ذرا یہ دیکھیں، ایک وقت تھا اللہ پاک نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ یتیم تھے۔ تو یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بالخصوص اس معاشرے کے اندر جہاں پہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا اس کو بڑی دلیری سمجھتے تھے، اور یتیموں کو دھکے دینا اس کو زمانے کا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے آپ کے والد جناب عبداللہ وہ انتقال فرما گئے تھے، اور ان کی عمر صرف 23-24 سال تھی، یعنی عین شباب کے عالم میں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں پیدا کرنا تھا تاکہ دنیا جان لے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں وہ سب کو آسرے دینے والا آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صرف اللہ کی ذات کو ساتھ لے کے چلے، کسی باپ کا ساتھ نہ ہو، کسی اور کا ساتھ بھی نہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو تو براہ راست کس سے ہو؟ اللہ رب العالمین سے۔ والد کا سایہ اٹھ گیا، اللہ پاک نے والدہ کا سایہ نصیب کیا۔ 2 سال کے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اس سے بھی محرومی ہو گئی۔ پھر اللہ نے آپ کی محبت دادا کے دل میں، جناب عبد المطلب کے دل میں ایسی ڈال دی کہ ایک ایسی محبت ان کو اپنے بیٹوں سے نہیں تھی جیسی محبت ان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی بے پناہ محبت آپ کے چچا ابو طالب کے دل کے اندر ڈال دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد، ان کے دل کے اندر ایسی محبت ڈالی کہ وہ سگے بیٹوں سے زیادہ پیار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور آپ کی تربیت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ علماء نے لکھا کہ کہیں سفر میں بھی جانا ہوتا تو وہ آپ کو ساتھ رکھتے کہ میری عدم موجودگی میں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ یتیمی کی حالت میں یہ آسرا اور یہ ٹھکانہ کس نے بنا کے دیا؟ اللہ رب العالمین۔ تو جس اللہ نے آپ کو تب اکیلا نہیں چھوڑا، اب آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آپ کو اللہ نے یتیمی کی حالت میں پایا تو ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو ضال پایا۔ ضال کا عربی زبان میں ترجمہ جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں ضال کا ترجمہ گمراہ ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پہ، اور ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائی، اور ہمیں چلا تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضال کا یہ ترجمہ تو یہاں بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کو
ضال پایا تو آپ کو ہم نے ہدایت دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ضال کا ایک معنی ناواقف بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ توحید پہ چلنا چاہتے تھے، آپ اللہ کو پانا چاہتے تھے، آپ جنت کے راستے پہ جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے نشانات کیا ہیں، اس کے لیے کرنا کیا ہے، اعمال کیا اختیار کرنے ہیں، اس سے آپ ناواقف تھے۔ فہدا، اللہ نے آپ کو رہنمائی کر دی، آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس طرح جنت تک پہنچنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ضال کا معنی حیران اور سرگردان، پریشان بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کی بے پناہ محبت تھی۔ جب کسی کے ساتھ محبت ہو اور اس کا پتہ نہ چل رہا ہو، اس کا ایڈریس نہ مل رہا ہو، اے خاموش ہو جاؤ بیٹے۔ کسی کے ساتھ محبت ہو اور اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہ لگ رہا ہو تو انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ جن کو کسی کو اس کا تھوڑا سا چسکا لگا ہوگا وہ جانتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی محبتیں تو گندی محبتیں اور عارضی محبتیں ہیں۔ اللہ کی محبت سچی محبت ہے، حقیقی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں حیران تھے، سرگرداں تھے، پریشان تھے۔ اللہ تک کیسے پہنچوں، کون سا راستہ اختیار کروں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی آپ کو خود ہی بتا دیا۔ تو لہذا جب ہم نے آپ کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے؟ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ایک وقت تھا کہ آپ عائل تھے۔ عائل کا معنی اہل و عیال والے، جس پہ کثیر اہل و عیال کا بوجھ ہو لیکن مالی وسائل کم ہوں، اس کو کہتے ہیں عائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو بندہ اپنے اہل و عیال کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، وسائل کی کمیابی پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے کسی قسم کی ناشکری نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کے صبر کا اس کو بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آپ عائل تھے، یعنی آپ کے پاس وسائل کی کمی تھی، اہل و عیال کی کثرت تھی۔ فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ ظاہری طور پہ غنی تو کیسے کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مالدار خاتون کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا، آپ سے مزاربت ہوئی، کاروبار میں شراکت ہوئی، آپ ان کے پارٹنر بن گئے، اور پھر یہ تجارتی پارٹنر یہی پھر زندگی کے بھی پارٹنر بن گئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دی۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یار غار مل گیا، جس نے ہزاروں لاکھوں کی دولت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دی۔ ظاہری طور پہ تو اللہ نے اس طرح آپ کو مالا مال کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل غنا وہ دل کا غنا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل کو غنی کر دیا، دل مالدار ہو، دل غنی ہو، یہ اصل غنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تونگری بدل است نہ بمال، تونگری بدل است نہ بمال، مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ بزرگی بعقل است نہ بسال، یہ بزرگی جو ہوتی ہے یہ عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی۔ یعنی بندہ اتنے سال کا ہو گیا لہذا بزرگ ہو گیا، اس سے بزرگی نہیں آتی، بلکہ عقل سے بزرگی آتی۔ تو تونگری مال سے نہیں آتی بلکہ تونگری دل سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کا دل غنی اور مالدار تھا۔ ورنہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مال والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل عام طور پر بڑے ہی چھوٹے دل ہوتے ہیں،
خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے گھر کا سب کچھ لٹا دینا آپ کے لیے بہت آسان تھا۔ اللہ نے اس طرح آپ کو غنی کر دی۔ یہ 3 نعمتیں عطا کی، یتیمی کی حالت میں پایا تو ٹھکانہ دیا، آپ کو ناواقف پایا، سرگرداں حیران و پریشان پایا تو آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو راستہ دکھایا، اور آپ کو عائل پایا، کم مال والا پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 کے مقابلے میں اللہ نے 3 حکم ارشاد فرمائے۔ اب فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم آپ کے سامنے ہو تو اس کو آپ دبائیں مت، یتیم کے ساتھ ظلم مت کریں۔ یہ حکم براہ راست تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کی وساطت سے ہم سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کا آسرا تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یہ سب سے بہترین گھر ہے۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو یتیموں کا خیال رکھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا سہارا بنے، اللہ کے محبوب کی معیت اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل میں بڑی سختی محسوس کرتا ہوں، دل بڑا سخت ہے۔ دل کی سختی کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ آنکھوں سے رونا نہیں آتا، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے دل سخت ہے۔ اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جلدی نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا کہ میرے دل میں سختی محسوس ہوتی ہے، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یعنی یتیموں کا سہارا بنو، دل نرم ہو جائے۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ یتیموں کا خیال رکھیں۔ دوسرا حکم یہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکیں۔ سائل کا معنی سوال کرنے والا، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ مالی سوال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور علمی سوال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص مال کا سوال کرے، ایک تو سائل ایسا ہے کہ جو پیشہ ور سائل ہے اور پھر وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں کچھ لے کے ہی جانا ہے، ایسے سائل کو تو انسان سمجھا سکتا ہے، اس کو تو سختی کے ساتھ کہہ سکتا ہے، منع کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سائل واقعی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پیشہ ور نہیں ہے، اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کم سے کم اس کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، سخت الفاظ نہ کہو، بلکہ ہمارے یہاں ایک لفظ ہم بولتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے کہ بھائی معاف کرو، یہی کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کوئی علمی سوال کرے اور اس کا سوال صحیح ہو، کسی ضد پہ مبنی نہ ہو، کوئی اس کے اندر طنز اور تشنیع نہ ہو، تو اس شخص کو بھی تحمل سے جواب دینا چاہیے۔ اگر سوال کا جواب نہ آتا ہو تو پھر معذرت کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سب کچھ ہی جانتا ہو، کسی بات کا پتہ نہ ہو تو بندہ کہہ دے کہ بھئی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، میں کسی سے پوچھ لوں گا یا کسی اور سے پوچھ لوں۔ یہ دوسرا حکم یہ دیا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو آپ بیان کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب کی نعمت سب سے بڑی نعمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم ہے۔ تو حکم کیا آیا کہ اس کو آپ بیان کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔
ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، دین کی جو بات ہمیں معلوم ہو اللہ کی نعمت ہے، اس کو آگے بیان کریں۔ اسی طرح علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اگر مال و دولت عطا کیا ہے تو انسان کو اپنے لباس اور کپڑے کو بھی اچھا رکھنا چاہیے، لباس و جوتا بھی اچھا رکھے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، ان کے لباس پھٹا پرانا، جوتے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کوئی مال شال نہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، بہت سارے میرے پاس مویشی ہے اور بہت سا مال و دولت بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُرَى أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، ارے اللہ کے بندے، پھر اللہ کی نعمتوں کے نشان جسم پہ نظر بھی آنے چاہیے، تمہارے جسم سے بھی پتہ چلے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت کا ایک شکرانہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب، میرا دل کرتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا دل کرتا ہے میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو جمال ہے، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ ایک خوبصورتی ہے اور اللہ پاک خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم اچھا کپڑا پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھو، اچھا جوتا پہن کے دوسروں کو ذلیل سمجھو، یہ تکبر ہے۔ کسی کی حقارت دل کے اندر لانا، کسی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ چیز نہیں، وہ لباس اچھا پہنتا ہے، جوتا اچھا پہنتا ہے، کپڑے اچھے رکھتا ہے، اپنا رہن سہن اچھا رکھتا ہے، تو یہ تو اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اور لوگ اگر احسان کریں تو لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بندے نے کوئی احسان کیا، نیکی کی، بندہ اس کو بھی اس کا شکرانہ بھی ادا کر۔ علماء نے لکھا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو جیسے اس نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے، بدلے کے اندر اس کو بھی کوئی ہدیہ تحفہ دے دے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس کو دعا ہی دے دے، اور اس کا کسی کے سامنے تذکرہ کر دے کہ یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نیکی ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ کی نعمتیں ہوں اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کو آگے اللہ کے احسانات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ تو یہ تین حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو، ہم سب کو دیے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اللہ کی نعمتوں کا شکرانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان تمام صورتوں کے آخر میں یا شروع کے اندر ایک دفعہ ضرور ہمیں کہہ لینا چاہیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان آخری صورتوں کی تکبیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔